رکوع نمبر 6 ہے اور سوال نمبر 81۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان نے کچھ بلوا دیا تھا، وہ بلوا کیا دیا تھا بیٹا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ دونوں بندے حضرت یوسف کو پتہ چل گیا کہ یہ چھوٹنے والے حضرت یوسف نے اس بندے کو جس نے بادشاہ کے پاس چلے جاتا کہا تھا کہ بادشاہ کو جا کے بتانا کہ میں یہاں پر بے گناہ قید ہوں، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام سے یہ بات کہلوائی۔ کیوں کہلوائی؟ اللہ کا نبی صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی تو پھر اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا رد عمل دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں اضافہ کر دیا۔ اس سے پہلے 5 سال وہ قید تھے اور پھر انہیں 7 سال مزید اللہ تعالیٰ نے قید میں اضافہ کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے 7 سال مزید رہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا تھا، لیکن ان سے یہ کہا کہ تم بادشاہ کو جا کے کہنا۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی اتنی بات بھی برداشت نہیں کرتا کہ یہ میرا پیارا اور یہ میرے علاوہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، شاہ مصر کون تھا جو مصر کا بادشاہ تھا؟ اس نے کیا خواب دیکھا؟ تو وہ بیٹا میں آپ کو پہلے کہہ چکا، اس کا نام تھا ریان بن ولید، اور اس نے خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے کہا 7 گائے ہیں وہ سمندر سے نکلی اور ان کے پیچھے 7 اور گائے ہیں جو بڑی کمزور دبلی پتلی، ان کمزور گاؤں نے ان 7 موٹی گاؤں کو کھا لیا۔ اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ 7 سرسبز خوشی ہیں جن میں دانے پڑ چکے ہیں، پھر دیکھا 7 اور مطلب خوشیاں جو خشک ہیں، جو کٹے ہوئے ہیں، تو وہ جو خشک تھے نا وہ سبز خشک پر غالب آ گئے اور ان کی سبزی میں سے کچھ بھی نہ بچا۔ یہ شاہ مصر نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اچھا، اس کے پھر اگلا یہ ہے کہ جب اس نے یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد اس نے جب لوگوں اپنے وہ دربار میں تعبیر بتانے والے ان سے پوچھا، یہ اگلا سوال نمبر 84، کہ اس نے جب ان سے خواب پوچھی کاہنوں سے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ باطل خواب ہیں، ان کی ہمارے نزدیک کوئی تعبیر نہیں، کیونکہ تعبیر تو سچے خوابوں کی ہوتی ہے۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ احلام کسے کہتے ہیں؟ احلام سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی سوال بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی سوال ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ وہاں پر ساقی کیا بولا؟ اور ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کے کیا کہا؟ تو ساقی بیٹا وہ قیدہ نے سے جو آزاد ہو کے بادشاہ شراب پر پینے کے لیے آیا تھا۔ اب ساقی وہ بات بھول چکا تھا، جب بادشاہ کے پاس یہ مشکل خواب ہے اور کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا، ساقی کو پھر خواب آیا کہ قید خانے میں قیدی ہے جو اس خواب کی جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ اس وقت ساقی نے کہا کہ بادشاہ ایسا بندہ وہ خواب کی تعبیر بتا دے گا۔ اچھا، اب وہ جب ساقی حضرت یوسف کے پاس ہے تو اس نے کہا جی یوسف ایھا صدیق، یوسف ہے سچے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو ساقی کا یہ کو لعلی ارجع الی الناس، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے یہ لعلی کیوں بولا؟ اس کے کہنے کا بیٹا یہ مقصد، اس کا جواب یہ ہے، اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ لوگ آپ کی فضیلت سے ناواقف ہیں تاکہ وہ آپ کی فضیلت جان لیں کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہو کے قید خانے کے اندر قید ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کیا بتائی؟ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ موٹی گائے اور سبز خوش، یہ خوشحالی کی علامت ہیں، اور پتلی گائے اور یہ جو ہے بیٹا یہ اس کی خوشبو کو یہ قحط سالی کی علامت ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا جی کہ یہ مزید یوسف علیہ السلام نے کہا، اگلا سوال ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کا حل کیا بتایا، اس قحط سالی سے بچنے کا حل کیا بتایا؟ تو اس کا جواب بیٹا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو خوشی کاٹو اسے خوشی کو اندر ہی رہنے دو، جو گندم وغیرہ کاٹو، کیونکہ گندم جب دانے خوشوں کے اندر ہوتے ہیں بیٹا وہ خراب نہیں ہوتے، وہ صحیح رہتے ہیں، ان کو گن بھی نہیں لگتا، ان کو کچھ اور بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو آخری بات کیا کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جی 7 سال
قحط کے ہوں گے اور 7 سال فراوانی کے ہوں گے. تم فراوانی میں اپنی خوشی کو محفوظ کرتے جانا اور جب قحط آئے گا تم اس کو کھاتے رہنا. آخری سوال بیٹا 90 نمبر یہ ہے کہ حضرت امام بزاوی سوال یہ ہے کہ جو حضرت یوسف کو یہ کیسے پتہ چلا تھا؟ تو امام بزاوی نے کہا کہ ان کو وحی کے ذریعے خوشحالی کا علم ہوا تھا. اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ تنگی کے بعد پھر آسانی آئے گی؟ تو اس کا بھی امام بزاوی یہی دیتے ہیں جواب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا آزمائش کے بعد ان کو خوشحالی ضرور دیتے ہیں. سیو کر دیتے ہیں.